عام طور پر ایک ذہن دیا جاتا ہے کہ شیعہ اور رافضی مولا علی کی بڑی تعریف کرتے ہیں، مولا علی سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ آئیں ذرا ان کی مذہبی کتابوں کو ہم کھنگال کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے نظریات مولا علی کے بارے میں کس طریقے سے ہیں۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے بحار الانوار، اور اس کے مصنف ہیں ملا باقر مجلسی، جو رافضیوں اور شیعوں کے معتبر اور مستند وائز مولوی ہیں۔ انہوں نے بھی تفسیر قمی کے حوالے سے لکھا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ زہرا سے اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں علی سے تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس وقت سیدہ فاطمہ زہرا نے کیا جواب دیا، ذرا اسے سنیں، اور علی کی محبت شیعوں کی کتابوں میں کیسی لکھی ہے ذرا اس کو ملاحظہ کریں۔ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی رائے سب سے اولیٰ ہے، لیکن قریش کی عورتیں تو ان کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان کا پیٹ نکلا ہوا ہے، ہاتھ لمبے ہیں، ان کے جوڑوں کی ہڈیاں بہت چوڑی ہیں، سر کے اگلے حصے کے بال نہیں ہیں، آنکھیں بڑی بڑی ہیں، شیروں اور درندوں جیسے ہاتھ پاؤں ہیں، ہر وقت ہنستے رہتے ہیں، پھر ان کے پاس نہ مال ہے نہ دولت و حشمت، بالکل مفلس اور فقیر ہیں۔ یہ روایت رافضیوں اور شیعوں نے نقل کی۔ ہم تو نہیں مان سکتے کہ سیدہ فاطمہ زہرا نے اس طرح کی کوئی بات بیان کی ہوگی۔ اب جب سرکار نے یہ سنا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پلٹ کر کیا جواب دیا؟ کیا ان چیزوں کی نفی کی؟ نہیں، بلکہ جواب یہ دیا کہ اے بیٹی فاطمہ، کیا تجھے نہیں پتا کہ جب اللہ رب العالمین نے اپنی نظر انتخاب پوری دنیا پر ڈالی تو اس پہلی نظر میں ساری مخلوق میں میرا انتخاب فرمایا، اور پھر دوسری نظر انتخاب ڈالی تو عالمین کے مردوں میں علی کا انتخاب فرما لیا، پھر جب تیسری نظر انتخاب ڈالی تو عالمین کی عورتوں میں تمہیں منتخب فرمایا۔ اللہ اکبر! سوچئے حضرت مولا کائنات کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنے والا کیا مولا کائنات کا عاشق ہو سکتا ہے؟ کیا مولا کائنات کا حلیہ ایسا تھا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب میں ان مجاوروں سے بھی کہنا چاہوں گا جو بات بات پر اہل سنت کے علماء کو علی کا دشمن، علی سے بغض رکھنے والا کہتے ہیں، میں ان مجاوروں سے کہوں گا اگر ہے علی سے محبت تو ملا باقر مجلسی اور تفسیر قمی لکھنے والے کا نام لے کر تم لعنتیں کر کے بتاؤ، پھر تمہیں شیعہ کتنے جوتے ماریں گے یہ تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ شیعوں اور رافضیوں کا مذہب کیا ہے۔